بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو بڑوں پر کبھی فوقیت مت دیں۔ اگر آپ ایسی ماں ہیں کہ جس کے بچے کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ڈانٹ دے یا کسی بات پر سرزنش کر دے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی آپ خاموش ہو کر محض موڈ خراب کرتی ہیں اور کبھی اپنے بچے کی صفائی دیتے ہوئے اسے بے قصور ثابت کرتی ہیں۔ تو یہ رویہ الارمنگ ہے۔ آپ مستقبل میں خود کو ایک نافرمان اولاد تیار کر رہی ہیں۔ جی ہاں، آج جس بچے کے سامنے آپ دوسرے کو جھوٹا کر رہی ہیں وہ کل کو آپ کو جھوٹا کرے گا، آپ کے منہ کو آئے گا، آپ سے بحث کرے گا، آپ کی سرزنش کرے کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ برداشت کرنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں نا۔ آپ نے تو اپنے رویے سے یہ سکھایا کہ محض ہمیں کہہ کر جائے تو جائے کہاں۔ تو جو دوسروں کے ساتھ کرنا سکھائے گی وہ آپ کے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ میرے مشاہدے کی یہ بات ہے۔ اور دوسرا نقصان، آپ سے دوبارہ موڈ خراب کریں گی تو دوسرے رشتے آپ کے بچے کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ آپ اکیلی بہترین تربیت کر لیں گی اپنے بچے کی۔ آپ ہمیشہ 24 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ ہوں گی۔ کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کے بچے کو کچھ غلط کرتا دیکھے گا تو نہیں ٹوکے گا۔ بتائیے، یہ بچے کے فائدے کی بات ہے یا نہیں؟ تو جو یہ موڈ آپ اپنی بہن، بھابھی، نند یا دیورانی کے ساتھ خراب کرتی ہیں نا، کہ میرے بچے کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کی اصلاح کرے، تبھی بچے کی اصلاح ہوگی۔ بچہ آپ کو شکایت کرے تو اسے سمجھائیں کہ بیٹا غلطی پر ڈانٹ تو پڑے گی، اور یہ کہ وہ بڑی ہیں آپ کو کہہ سکتی ہیں۔ بجائے بڑوں کو جھوٹا کرنے کے بچے کو سمجھائیں۔ اگر کبھی بڑے ناانصافی کر جائیں تب بھی بچے کو بدتمیزی کی اجازت نہ دیں، اگنور کرنا سکھائیں۔ وضاحت کرنا بھی چاہتی ہیں تو بچے کے سامنے بڑے کو انسلٹ مت کریں، بعد میں آرام سے کلیئر کر دیں اس بات۔ کئی ماؤں کا یہ رویہ دیکھا ہے، بڑے بچے کو فورس کرتی ہیں کہ چھوٹے کی بات مانو، آپ ضد چھوڑ دو، بس پردہ چھوٹے کی ضد پوری کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ یہاں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے، بڑے سے کہتی ہیں آپ اٹھ جاؤ، جگہ چھوڑ دو۔ اگر بڑا بچہ چھوٹے کا کھلونا لینا چاہ رہا ہے تو یہ کہنا کہ اس کی چیز ہے، اس سے پوچھو۔ یعنی بچہ آپ کے کہنے میں ہی نہیں۔ 2 یا 3 سال کے بچے کو اتنی مرضی اور ضد کرنا سکھائیں گی تو فیوچر میں آپ ہی بھاگتی پھریں گی۔ بڑی کمزوری ہوتی ہے ایسی ماؤں کی جو بے بسی سے کہتی ہیں کہ کیا کروں، یہ نہیں مانتا۔ کیا سکھا رہی ہیں آپ بچے کو؟ فرمانی، نافرمانی، بڑوں کی بات نہ ماننا، اپنی کرنا۔ یہاں سے بچہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی ماؤں کو دادی کچھ کہہ رہی ہے، بچہ نہیں سن رہا، ماں بچے کو نہیں کہے گی کہ سنو، یہاں سے ہم بچے کو بڑوں کو ڈی ویلو کرنا سکھاتے ہیں، لیکن آخر میں خود بھی اسی گڑھے میں جا کر گرتے ہیں۔ میں نے تحریر کے شروع میں بات کی
کہ بچوں کو بڑوں پر فوقیت مت دیں۔ بچوں کو سکھائیں بڑوں کی بات آپ نے ماننی ہے، نہ کہ بڑوں نے آپ کے اشاروں پر چلنا ہے۔ اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ بچہ باادب بنے گا، بچے میں برداشت پیدا ہوگی، بچہ اپنی غلطی مانے گا، نصیحت سننا سیکھے گا، آگے زندگی میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تحمل اور بردباری سے ڈیل کرنا سیکھے گا، بڑوں کی بات کو ویلیو دے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی بات کو بھی ویلیو دے گا۔ ہمارے گھر میں سبھی بچے بہت لاڈلے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بڑوں کی بات ماننی ہے۔ اسی طرح ہر بچہ اپنی جگہ پر اسپیشل ہے، کوئی ایک دوسرے سے زیادہ اہم اور لاڈلا نہیں۔ کبھی ایک کو رلا کے دوسرے کو راضی نہیں کیا۔ بیلنس رکھیں تاکہ بچے بھی متوازن شخصیت کے مالک بنیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تحریر کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے آگے پیاروں کو بھیجیے تاکہ ان کی زندگی بھی ایک خوشحال زندگی بنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کو اچھا بنائیں۔ شکریہ۔